من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ یہاں ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مہر کی کچھ صورتیں بیان فرمائی ہیں، مقرر ہونے کی صورت میں، مقرر نہ ہونے کی صورت میں، اور رخصتی ہونے کے بعد طلاق ہونے کی صورت میں، اور رخصتی سے قبل طلاق کی صورت میں۔ یہ چار ممکنہ صورتیں بنتی ہیں، ان کے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر تم عورتوں کو طلاق دے چکو، ما لم تمسوهن، ان کو ہاتھ لگائے بغیر، یعنی کہ صحبت کیے بغیر، او تفرضوا لهن فریضہ، اور ان کا مہر مقرر کیے بغیر۔ پہلی صورت یہ بیان فرمائی کہ عورت کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اور ساتھ عورت کے ساتھ خاص لمحات بھی نہیں بیتے۔ یہ ذہن میں رہے، رخصتی کے بعد میاں بیوی دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں جہاں پر وہ اپنے معاملات طے کر سکیں، معاملات جتنے بھی ان کے میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ نمٹا سکیں، چاہے وہ نہ ہی نمٹائیں، لیکن ان کو ایسا ماحول میسر آ جائے تو فقہی نقطہ نظر سے اسی کو صحبت کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ وہ ایسی جگہ ان کو ایسا ماحول میسر آ جائے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، وہ اپنے معاملات نبھا سکیں، تو ایسا میسر آ جانا جو ہے یہ صحبت کے قائم مقام ہے۔ اتنی ان کو مہلت مل گئی تو اب مہر کے احکام اور ہوں گے۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ اب مہر کا حکم اور ہوگا، جب تک اگر انہوں کو یہ موقع بھی میسر نہیں آیا تو پھر حکم اور ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دو صورتیں ہوں، ایک تو یہ کہ عورت کا مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو اور اس کے ساتھ خاص لمحات بھی نہ بتائے ہوں، تو پھر رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، اسے نفع پہنچاؤ، طلاق دینے کی صورت میں اسے نفع پہنچاؤ۔ وہ نفع کیا ہے جی؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو امیر بندہ ہے اس کے لیے اس کی وسعت بھر ہے، اور جو غریب ہے اس کے لیے اس کی وسعت بھر ہے۔ وہ ایک جوڑا کپڑوں کا یہ دینا واجب ہے شرعاً، اس سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خاتون کو طلاق دی تھی تو آپ نے اسے 10,000 درہم اس وقت دیے تھے، یعنی کہ رخصتی سے بھی قبل، اور مہر مقرر بھی نہیں ہوا تھا، تو 10,000 روپے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریعت کی طرف سے واجب ایک جوڑا ہے، ایک سوٹ۔ اگر کوئی بندہ امیر ہے تو اچھے والا دے، اگر غریب ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک جوڑا دے دے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے زیادہ بھی کوئی دینا چاہے تو شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، فرمایا کہ یہ متاعا بالمعروف، یہ جو سامان اسے دینا ہے نا برتنے کا، یہ بھی نیکی کے طریقے کے ساتھ دینا ہے۔ کس طریقے کے ساتھ دینا ہے؟ نیکی کے طریقے کے ساتھ دینا ہے۔ حقا علی المحسنین، نیکی کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ واجب کیا ہے، ہاں یہ واجب ہے ان پر کہ اس حق کو ادا کریں۔ وہ آگے دوسری صورت بیان ہو رہی ہے جی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، میں کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے بیٹھو ان کے ساتھ صحبت سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور حال یہ ہے کہ تم نے ان کا مہر مقرر کر دیا تھا، مہر مقرر کر دیا تھا۔ اب اس صورت میں جتنا مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا ضروری ہے۔ صحبت رخصتی ہو گئی، صحبت سے پہلے طلاق دے دی، یہ رخصتی نہیں ہوئی،
صبح سے پہلے طلاق دی ہے تو ایسی صورت کے اندر نصف مہر دینا ضروری ہے، مرد نصف مہر دے گا جی۔ ان طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، صبح سے پہلے طلاق دی اور مہر مقرر ہو چکا تھا تو نصف مہر دینا لازم ہے۔ اچھا، رب تبارک و تعالی نے الا ان یعفون، آگے ترغیب دے رہا ہے رب تبارک و تعالی، مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں، عورتیں معاف کر دیں تو وہ آدھا جو آدھا ان کا بنتا ہے، عورتیں معاف کر دیں تو پھر جناب کوئی گناہ نہیں ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر وہ خود ہی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی مرد ہیں، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں رکھی رب نے؟ مرد کے ہاتھ میں، کھولے تو وہی کھولے، جو کوئی اور معاملہ کرے تو مرد کرے، عورت نکاح کو کھولنے کی گرہ اپنے ہاتھ نہیں رکھتی، اس کے ہاتھ میں شریعت نے دی ہی نہیں ہے، الا یہ کہ مرد خود اسے طلاق تفویض کر دے، مرد یہ کہہ دے کہ تجھے تینوں طلاقوں کا حق ہے یا دو طلاقوں کا حق ہے یا ایک طلاق کا حق ہے، جب تیرا جی چاہے تو خود کو دے دینا، یہ حق میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، کیونکہ مرد اپنا حق اب اسے دے رہا ہے، وہ عورت جو ہے وہ جب چاہے اس حق کو استعمال کر سکتی ہے، وہ چاہے تو نہ ہی کرے۔ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ یا تو عورتیں معاف کر دیں آدھا ہیں، وہ کہیں گے جو آدھا بنتا ہے میں وہ نہیں لیتی، یا رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد جو ہے وہی آدھا ہی معاف کر دے، وہ مرد جو ہے وہ دے بیٹھا تھا آدھا یا پورا ہی دے بیٹھا تھا، اس میں سے آدھا لینا واپس اس کے لیے جائز ہے، یہ شریعت کی طرف سے اسے اجازت ہے کہ وہ لے سکتا ہے، باقی آدھا جو ہے یعنی کہ وہ اسے پہلا آدھا جو ہے وہ بھی معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا دے بیٹھا تھا تو اب پورے کا پورا ہی اسے معاف کر دے، کہے گی آدھا شریعت نے آپ کو دیا ہے تو آدھا میں چھوڑتا ہوں، تو یہ کر دے تو یہ بھی بالکل جائز ہے اس کے لیے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مردوں کو حکم دیا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، فرمایا کہ مردوں تم ہی معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ عورتیں جو ہیں ان کا زیادہ کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، مرد چونکہ باہر جا کے کماتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہی اپنا آدھا چھوڑ دے اسے، تو یہ تقوی والی بات ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور میں کہ تم باہمی جو ایک دوسرے پر فضل کرنے والی بات ہے، مہربانی والی بات ہے، ایک دوسرے پر کرم کرنے والی بات ہے، اسے نہ بھولو تم، اسے نہ بھولو تم، اسے یاد رکھو۔ یہ کن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے؟ جن کو طلاق دی جا رہی ہے، اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اسے کپڑے لے کے دے جب طلاق ہونے لگے، جب طلاق دے تو اسے کپڑے لے کے دے تو یہ واجب کیا شریعت مبارکہ نے جہاں مہر مقرر نہیں ہوا۔ بتائیں بھائی، جہاں شریعت مبارکہ اتنا واجب کر رہی ہے تو وہاں شریعت مبارکہ یہ اجازت دے گی کہ جناب جب تم نے دیا تھا اس وقت بہت تھوڑا تھا، جب جدائی ہونے لگی تو بڑی بڑی لمبی لسٹیں بنا کے دوسرے کے ہاتھ میں تھما دو، پھر بڑی بڑی لمبی لمبی لسٹیں بنا کے عدالتوں میں جا کے کیس دائر کر دو کہ اس نے تو ہمارا اتنا جہیز تھا، ہماری بری اتنی تھی تو سوئی اتنی تھی، فلانی شاہ اتنی تھی تو فلاں ڈھمکانی اتنی تھی، پھر اتنا بوجھ ڈال دینا ان پر، وہ جناب زندگی ساری دینے جو گئی نہ رہے، وہ عورت جو طلاق کے مطالبے کر رہی تھی، جان چھڑانا چاہتی تھی، اتنی لمبی لسٹ دیکھے وہی توبہ کرنے لگے کہ اب میں یہی جو جس جہنم میں جل رہی ہوں یہی میرے لیے کافی ہے، اتنے پیسے میں کہاں سے دوں گی۔ یہ معاملات کرتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں کرتے، اور اس کے مشورے دینے والے بھی وکیل صاحبان ہوتے ہیں، وہی لوگوں کا ذہن بناتے ہیں، وہی لوگوں کا ذہن خراب کرتا ہے، نہیں جی بس آپ ایسے سے کریں تو یہ ایسے ہی کام ہو جائے گا، بس آپ کریں جی۔ وہ لوگوں کو یہ غلط پھٹیاں پڑھاتے ہیں لوگ، خاندانوں کو زیادہ جو ہے نا یہ ظلم کی بھٹی میں جھونکنے والے یہی وکیل لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ کوئی بندہ نہ بھی کرنا چاہے نا اسے بھی سمجھائیں گے نہیں آپ ضرور کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی بندے کی چوری ہوئی نا تو وہ جا کے کہے جی ہمارے گاؤں میں ایک بندے کے درخت چوری ہو گئے تھے، وہ درخت اتنے موٹے تھے، وہ کہتا میں جب میں نے جا کے مقدمہ دائر کر دیا اس بندے پر عدالت میں کہ اس بندے نے میرے درخت چوری کیے ہیں، وہ 8-10 درخت ہوں گے اس کے لمبے چوڑے، تو اس نے کیا کیا کہ وکیل کہنے لگا کہ آپ نے، وہ بندہ اچھا بھلا نمازی پرہیزی، اسے کہنے لگا تم وہاں کہنا اتنے موٹے درخت تھے جج کے سامنے۔ وہ کہتا ہے میں نے زندگی ساری کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا، کہتا میں جب وہاں گیا جج کے سامنے تو اس نے مجھ سے پوچھا کتنے بڑے درخت تھے، کہتا جتنے تھے میں نے اتنا ہی کہہ دیا۔ وکیل مجھے گھورنے لگا، کہہ رہا نہیں بڑے بڑے تھے، وہیں پہ کھڑا ہو گئے وکیل کہنے لگا نہیں بڑے بڑے تھے۔ اب بتائیں بندہ کہاں جائے؟ جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری چیز تھوڑی تھی، وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ تھی۔
اسے پتہ نا جتنی زیادہ کر کے ثابت کروں گا اتنا جناب شیرہ میری طرف میرے برتن میں بہے گا، تو مزے میں نے اٹھانے ہیں۔ پھر نعوذ باللہ من ذالک، خدا کے لیے ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ ذرا احتیاط کا دامن تھامیں۔ بھی اگر تم نے زیادہ لے کے دے ہی دیا مرد کو یا عورت کو لے کے دے دیا، کیا مطلب دن تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ حساب تمہیں دینا پڑے گا، کیونکہ وکیل تم مقرر ہوئے تھے۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میاں بیوی جن کی آپس میں جدائی ہو رہی ہے ان کو آپس میں ایک دوسرے پر اتنی مہربانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میں کہ تم نے ایک دوسرے پر مہربانی کرنی ہے، میں یہ نہیں معاملہ کرنا۔ اور یہ حکم کیوں دیا؟ یہ اس کو کپڑے دینے کا حکم کیوں دیا؟ اچھے اچھے کپڑے لے کے دینے کا حکم اس لیے دیا کہ طلاق دی جا رہی ہے، وہ طلاق کی جو اس کے دل کے اندر ایک تنگی ہے نا، ایک تکلیف اس کے دل کے اندر بپا ہوئی ہے، تاکہ رب تبارک و تعالیٰ اس حکم کے ساتھ اس کے دل کی تنگی کو دور کر دے۔ ہیں وہ طلاق دے رہا ہے، چلو کپڑے بھی دے رہا ہے ساتھ اسے، جو ساتھ کو 4 پیسے بھی دے رہا ہے، تو تاکہ اس کے دل کی جو تکلیف ہے وہ کم ہو جائے۔ ہیں کتنا کریم ہے مالک یار، ہیں وہ یہ دین ہے۔ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا ہی مشکل ہے۔ میں نے کہا نام مراد تیرے قانون پہ چلنا مشکل ہے، بندہ جینے جوگا نہیں رہتا ہے، سانس لینے جوگا نہیں رہتا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا دین تو یہ فرما رہا ہے، اور تو نے دین پڑھا ہی نہیں نام مراد، تو نے دین کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ دین تو طلاق ہونے کی صورت کے اندر کیسے فرما رہا ہے؟ میں کہ تو نے مہر مقرر نہیں کیا، رخصتی سے قبل طلاق ہو گئی ہے، میں پھر بھی کپڑے لے کے دے اسے۔ چھوڑنا ہے تو وہ بھی احسان کے ساتھ، طلاق دینی ہے تو بھی احسان کے ساتھ، اسے رکھنا ہے تو بھی احسان کے ساتھ رکھ۔ بتائیں یار یہ تعلیمات کہیں پوری کائنات کے اندر پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں باطلہ، چاہے اپنے آسمانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں یا کسی انسان کے گھڑے ہوئے مذہب ہوں، کسی مذہب کے اندر ایسی تعلیمات آپ کو ملیں گی؟ وہ مذہب ہندوؤں کا کہ مرد فوت ہو جائے تو عورت جان بوجھ کے جناب اسے بھی جناب ساتھ آگ میں جھونک دیا جاتا تھا۔ آج انہیں بھی اسلام کی تعلیمات پہ اعتراض ہے، اور تو نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر اسلام کا ترجمان کیوں بنا ہے؟ پھر جب تو نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، تجھے اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، پھر ترجمان کیوں بنا پھرتا ہے؟ تم خدا کے لیے معافی دے، پیچھے دفع ہو جا۔ تم جیسے بے دین کہیں گے جی اسلام پہ چلنا تو بڑا مشکل ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ یہ کہتا ہے نا اسلام پہ چلنا مشکل ہے، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ وہ یہ ذلیل یہ کہہ رہا ہے کہ رب نے وہ دین دیا ہے جس دین پہ چلنا ہی مشکل ہے۔ رب خود فرما رہا ہے کہ میں تو حکم اتنا ہی دیتا ہوں جتنا کو اٹھا سکے۔ یہاں ایک جوڑا کپڑا دینا جو رب نے واجب کیا ہے، وہ بھی رب نے یہ فرمایا ہے الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو امیر بندہ ہے وہ اپنے حساب سے دے گا، جو غریب ہے وہ اپنے حساب سے دے گا۔ کیسی بات ہے؟ تو یا جتنا یہاں اسلام کے اندر احکامات شریعت کے اندر اتنی لچک رکھی گئی ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس پہ چلنا ہی مشکل ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک رب رسول پہ الزام لگا رہا ہے وہ بندہ کہ رب رسول نے ایسے احکامات دیے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے تیری جسمانی طاقت اور قوت کو رب تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ اس کو کتنی طاقت ہے، میں حکم اس سے بڑھ کر دے رہا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ظلم منسوب کرنے والی بات ہے یہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بتائیں بھائی کوئی بندہ کسی کو اتنا بڑا حکم دے دے جو بندہ اس کو اس عمل بھی نہ کر سکے، اس پر عمل دائی ہی نہ ہو سکے، تو بتائیں یہ ظلم نہیں ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ باتیں منسوب کرنا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا تو دین ایسا نہیں ہے، پھر تیرے نزدیک کفر کا دین، وہ کفر کا نظام جو ہے وہ تیرے لیے آسانی والا ہے، بے دینوں والا نظام جو ہے وہ تیرے لیے آسانی والا ہے، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا جو گھڑے ہوئے مذہب ہیں وہ تیرے لیے آسانی والے، رب تبارک و تعالیٰ قرآن آسانی والا نہیں ہے۔ عجیب نظام ہے، عجیب ذہن کے لوگ ہیں، عجیب ذہنیت کے گندے لوگ ہیں، لوگوں کو رب رسول کے قرآن سے، دین سے، شریعت سے دور کرتے پھرتے ہیں یہ باتیں کر کے۔ بھائی دین پہ تو کوئی بھی نہیں چل سکتا، کس نے کہا نہیں چل سکتا؟ نہیں چل سکتا تھا، آقا علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ کو نہیں چلا کے دکھایا؟ بتوں کے سامنے پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے اس دین پر چلا دیا، اور ذلیل تو پیدا ہی مسلمانوں کے گھروں میں ہوا ہے، تو نے تو زندگی ساری نام اسلام ہی دیکھا دائیں بائیں، اسلام کے حکامات کو دیکھا ہے، تیرے گھر میں قرآن پڑھا جاتا رہا اور تو کہتا ہے اسلام پہ چلنا ہی مشکل ہے۔ اصل میں حد حرام ہو گئے ہیں، من حرامی ہوتا ڈھیر ہے، اندر حرامی ہو جائے نا بندے کا پھر ہوتے ہیں اس کے پاس بہت ہوتی ہیں، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے نا اس پہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ زکوٰۃ تو نے دینی ہے جناب سال بعد 100 روپے میں 2.5 روپے، یہ مشکل ہے بھائی، یہ مشکل ہے۔ وہی بندہ ایک دن میں نہیں، ایک دن میں 100 مرتبہ بھی ایزی لوڈ کروائے نا اپنے موبائل پر، 100 میں کتنے پیسے آتے ہیں جی؟ 70 روپے، 70 روپے آتے ہیں ایک 100 میں،
اسلام کہے سال میں 100 میں 2.5 روپے دے، تجھے بھار لگتا ہے، تجھے اسلام ظلم کرنے والا مذہب لگتا ہے؟ تیرے ملک کے کمینے چور جو ہیں وہ 100 روپے پہ روزانہ تجھ سے جناب 30 روپے لے لیں، یہ انصاف لگتا ہے تجھے؟ تو پھر جو اتنا گندا ذہن ہو نا وہ اس لائق نہیں رہتا، رب تبارک و تعالیٰ اس کمینے ذہن کو اس لائق نہیں رہنے دیتا کہ اس کے اندر اسلام کا نور آ جائے۔ وہ اسی ظلم کو، اسی جبر کو، اسی استبداد کو ہی اپنا فرض سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھ آیا؟ یہاں پہ کسی سے کو غلطی ہو جائے، نماز پڑھ لے، نماز میں غلطی ہو جائے تو قرآن اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صرف 2 سجدے صاف کر لے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ یہاں باہر جا کے اشارہ بند ہو جائے، تجھے پتہ نہ چلے، تھوڑا سا موٹر سائیکل آگے کر، 500 روپے کا ٹکٹ لگ جائے گا۔ لاکھ قسمیں قرآن اٹھا، مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے چھوڑ دیں، چھوٹے گا بندہ؟ وہ اسے اسلام، وہ اسے امن والا جناب نظام لگتا ہے جو جمہوریت کا ہے، جو بے دینوں کا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا دین تجھے بھاری لگتا ہے؟ یہی لگتا ہے کہ جناب یہ ظلم کر رہا ہے تجھ پر، اور یہی لگتا ہے کہ بندہ اس پہ چلنا مشکل ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تو یہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرے نا 3 دن تک نہ لکھنا، 3 دن تک نہ لکھنا۔ مولا کیوں فرمایا تو نے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ ممکن ہے یا تو کوئی نیکی کر لے، اس نیکی کی برکت سے معاف کر دوں، یا پھر کوئی توبہ کر بیٹھے تو اسی توبہ کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ بتا یار، یہاں کہتے ہیں کوئی بندہ اشارہ توڑ جائے 3 دن تک انتظار کرو، ہو سکتا ہے شرمندگی ہو جائے، ندامت آ جائے۔ پھر ایسے ذلیلوں کو لگنا چاہیے دین مشکل ہے؟ یعنی ایسا بندہ جو کہہ رہا ہے نا وہ خود اپنے آپ پر بخشش کے دروازے بند کر رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند کر رہا ہے، ایمان کے دروازے اپنے آپ پر بند کر رہا ہے، کفر کے، ارتداد کے، فسق کے، فجور کے دروازے اپنے آپ پر بھی کھول رہا ہے، لوگوں کو بھی بے دین کر رہا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، اللہ اکبر، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، میں باہمی فضل کو تم نہ بھولنا، ان اللہ بما تعملون، یعنی طلاق ہونے کے بعد بھی تم نے مسلمان تو ہو نا، اسلام تھوڑا چھوڑ دیا تم نے، مرتد تھوڑے ہو گئے ہو، تو پھر آپس میں فضل تمہارا ہوتا رہے۔ میں کہتا ہوں حقیقت والی بات ہے، یہ ان آیات کریمہ پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، طلاق ہونے کے بعد بھی ایسے رویے ان کے رہے، یا پھر اہل اللہ میں سے لوگ جو ہیں وہ ان کے عامل رہے ہوں۔ ہمارے جیسے لوگ تو بھائی ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچا دیتے ہیں۔ کوئی بندہ شریف بیچارہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی چاہے نا تو لوگ 100 باتیں بناتے ہیں، بڑے کمینے یار، ان کی بہن کو طلاق ہو گئی ہے، یہ بولتے پھرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ہمارے ہی علاقے میں ایک خاندان تھا، ان کی طلاق ہوئی تھی، طلاق ہوئی کو 40 سال ہو گئے تھے، 40 سال کے بعد ان کی آپس میں صلح ہو گئی تو لوگوں نے اعتراض کیے۔ وہ فیروز پور علاقہ نا، وہاں سے لوگ اٹھ کے آئے تھے ہمارے علاقے میں، تو وہ کہنے لگے یہ بڑے کمینے ہیں یہاں کے لوکل لوگ، بھائی ان کی بہن کو طلاق ہوئی ہے، صلح کر لی ہے، کہتے ہیں ہم تو مرتے دم تک ہاتھ نہ لگائیں، اس بندے کو دیکھے ہی نہ۔ میں نے کہا بڑے رج کے کمینے ہیں آپ تو پھر، یعنی کہ ایک بندہ چلو طلاق ہونے کے 40 سال بعد صلح ہو رہی ہے تو پھر تمہیں اس پہ بھی اعتراض ہے صلح کیوں ہو گئی؟ مسلمان آپس میں کیوں اکٹھے بیٹھ گئے؟ اطلاق ہو گئی تھی، ایک میاں بیوی ان کا نبھا نہیں ہوا تو مطلب کیا ہے؟ مرتے دم تک باقی سارے کے سارے قبیلے آپس میں ٹوٹ جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات یہ ہیں، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں تمہارا فضل و کرم اور احسان جو ہے اسے نہ بھولنا کبھی بھی تم، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ آگے دھمکی دی رب نے، میں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، ہاں سب کو دیکھ رہا ہے۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں مزیدار بات، آگے پھر اسی متعلق کچھ چیزیں بیان ہوں گی طلاق والی عورت کے متعلق، لیکن این درمیان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا، نماز کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ یہ احکامات جب شروع ہوئے تھے نا جی، یہ احکامات جب شروع ہوئے تھے، شروع ہوتے ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا تھا، ایمان باللہ اور نماز کا ذکر فرمایا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ اب احکامات ختم ہو رہے ہیں، ختم ہونے سے تھوڑا پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے پھر نماز کا حکم فرمایا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا رہے گا نا، نماز پڑھنے والے بندے میں پڑھے صحیح اداب کے ساتھ اس کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اندر عاجزی پیدا کر دیتا ہے۔
ایک یہ وجہ ہے کہ عین طلاق کے احکامات ختم ہونے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ نماز پڑھو تم، کہ نماز پڑھتے رہو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر عاجزی پیدا فرمائے گا. اس بندے میں عاجزی ہوگی، بیوی کے ساتھ پہلے تم یعنی کہ نہ نبھنے والی بات ہی نہیں ہوگی. اگر ہو بھی گئی ایسی بات تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ ایسے معاملات نہیں بکھیڑے گا جیسے عام لوگ بکھیڑتے ہیں، ایسے معاملات کھڑے نہیں کرے گا جیسے عام لوگ کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا، کنٹرول رہے گا. حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی کے ساتھ آن بن رہتی تھی. ایک بندہ آیا کہنے لگا جی وہ فرمائیں آپ کی بیوی کے ساتھ آن بن رہتی ہے کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا یار یہ بتا تو اپنی بیوی کی باتیں بھی کسی کو بتاتا ہے تو پھر میں کیوں بتاؤں؟ وہ بندہ پھیکا پڑ گیا، وہ چلا گیا. کچھ دنوں بعد معاملہ ایسا خراب ہوا، معاملہ ہو گیا، طلاق ہو گئی. پھر آیا کہنے لگا جی وہ ذرا اب تو بتائیں نا آپ کی بیوی نہیں رہی. انہوں نے کہا یار وہ بیگانی عورت ہے، بیگانی عورت کے بارے میں کیسے بات کروں؟ وہ وہاں سے رخصت ہوا. اگر ہر بندہ یہی ذہن بنا لے کہ میں نے بھی کوئی بھی بات نہیں کرنی تو بڑے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں، بڑے سارے معاملات کنٹرول ہو سکتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے اے نماز کا حکم، طلاق کے حکامات چلتے چلتے نماز کا حکم عطا فرمایا ہے جی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ طلاق دینا جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ امر ہے. ابغض الحلال ہے حلال لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل نفرت چیز ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے میں تم سے یہ کام سرزد ہوا ہے، اب نماز پڑھو تاکہ اس کام کا کفارہ ادا ہو جائے، اس کام کا کفارہ ادا ہو جائے. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے حکامات، عدت کے حکامات بیان کرتے ہوئے عدت المطلقات، عدت الطلاق کو بیان فرماتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا. یہ دیکھیں جی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، میں کہ نمازوں کی حفاظت کرو، مطلب ان کے آداب کے ساتھ پوری شرائط کے ساتھ نماز کا خیال کرو. والصلاۃ الوسطیٰ اور خاص طور پر نماز وسطیٰ، درمیانی نماز جو ہے، درمیانی نماز جو ہے نا یہ تقریباً 5 نمازیں ہیں، ہر نماز درمیانی بن سکتی ہے کہ نہیں. زور والی نماز پیچھے فجر کر دیں، عشاء کر دیں اور آگے مغرب عشاء کر دیں، درمیان میں زور آ گئی. اس طرح کر کے عصر کو کر دیں، پیچھے 2 کر دیں، آگے 2 کر دیں، درمیانی جناب دوسری نماز آ گئی. لیکن مفسرین اور محدثین جو ہیں ان کا زیادہ رجحان اس بات کی طرف ہے، باقی بھی روایات تمام نمازوں کے لیے ملتی ہیں. جمعہ کی نماز کو بھی نماز وسطیٰ کہا گیا ہے حدیث شریف میں، اور جناب اشراق کو بھی کہا گیا ہے، چاشت کو بھی کہا گیا ہے، باقی بھی نمازیں جو ہیں انہیں یہ نماز وسطیٰ کہا گیا ہے. لیکن راجح قول جو ہے وہ نماز وسطیٰ کے بارے میں وہ یہی ہے کہ وہ جناب عصر کی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے، نماز وسطیٰ. کیوں؟ دن کی 2 نمازیں ایک طرف ہو گئیں اور رات کی 2 نمازیں ایک طرف ہو گئیں. دن کی 2 نمازیں ایک طرف ہو گئیں اور رات کی 2 نمازیں فجر کی اور ظہر کی ایک طرف ہو گئیں، اور رات کی مغرب اور عشاء دونوں ایک طرف ہو گئیں. جی یہ 2 نمازیں الگ ہو گئیں. تو رب تبارک و تعالی نے اس نماز کو نماز وسطیٰ قرار دیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اور اس کی خاص حفاظت کا حکم دیا. کیوں؟ دکاندار جو ہے نا جب یہ وقت پہنچتا ہے نا وہ چیزیں اپنی سستی کرنے لگ جاتے ہیں. وہ کہیں یہ نہ وہ بچ جائیں، شام ہونے والی ہے، رات شام ڈھلنے والی ہے، دن ڈھلنے والا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ رات کو پڑی خراب ہو جائے. سفر پہ گیا ہوا بندہ تو وہ بھی قدم تیز کر دیتا ہے. کھیت میں ہل چلا رہا ہوگا کسان تو وہ بھی یہ وقت آئے گا تو ذرا زور پکڑ جائے گا، ہے نا. مسافر ہوگا تو وہ بھی جلدی چلنا شروع کر دے گا. کوئی بھی معاملات ہوں، یہ وقت جو ہے نا عصر کا وقت یہ انتہائی مصروفیت اور مشغولیت کا ہوتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ میں بھی یہ نہ ہو مسافر اپنے سفر کو کھینچتا کھینچتا نماز چھوڑ بیٹھے، دکاندار اپنی دکان میں مصروف اور نماز چھوڑ بیٹھے، جی سفر والا سفر میں جناب نماز چھوڑ بیٹھے، کام والا کام میں نماز چھوڑ بیٹھے. میں یہ نماز عصر کی جو ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے وقت، جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، غزوہ خندق کے وقت آقا علیہ السلام کی طرف چھیڑ چھاڑ کی مکے کے مشرکوں نے. نماز عصر رہ گئی حضور کی، سنیں نماز عصر رہ گئی. جہاد کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی نماز کا رہنا یہ تو ثابت ہے، نہیں سمجھ آیا؟ جہاد کی وجہ سے نماز کا رہنا اور وہ بھی امام الانبیاء کی یہ تو ثابت ہے، لیکن نماز کی وجہ سے جہاد رہنا یہ ثابت نہیں ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ پھر کس چیز کو رسول اللہ علیہ السلام نے بڑا جانا ہے؟ نماز بھی بڑی ہے لیکن نماز سے بڑا رسول اللہ علیہ السلام نے جہاد کو فرمایا ہے.
ہمارا زور سے تسبیح پہ ہے، چار چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، انہیں پہ لگے ہوئے ہیں سارے۔ رسول علیہ السلام کی نماز رہ گئی عصر کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، ان کے خلاف دعا کی حضور نے، دعائے جلال فرمائی، دعائے غضب فرمائی حضور نے، عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا ان مشرکوں کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ ان دلیلوں کی وجہ سے ہماری نماز رہ گئی۔ آقا علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آمین کہہ رہے تھے، سارے صحابہ کی نماز رہ گئی۔ بتائیں بھائی، جہاد کی وجہ سے۔ یہ بھی تو بیان کریں نا، مولوی چار چیزیں بیان کر کے جن پہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ بیان کر کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور جہاد سے آقا علیہ السلام واپس آ رہے تھے، فجر کی نماز رہی تھی حضور کی، اکیلے حضور کی نہیں رہی، سارے صحابہ کی رہی تھی۔ رات کے وقت تھکے ہوئے ہیں، سارا دن سفر کیا ہے، جنگ میں بھی رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو رات کو جاگ کے پہرا دے اور صبح نماز کے وقت ہمیں اٹھا دے؟ حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جاگتے رہے، وہ خیمے کی چوب تھی، وہ لکڑی چوب وہ لڑکی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ٹیک لگائی، ہوا چلی ایسی ٹھنڈی، پچھلی رات کا وقت آیا، حضرت بلال بھی سو گئے۔ جی بیدار تب ہوئے جب سورج کی تپش پہنچی۔ آقا علیہ السلام بھی سوئے ہوئے ہیں۔ اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ التعریس، کیا کہتے ہیں اسے؟ لیلۃ التعریس۔ اس رات کو نماز رہ گئی سب کی۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے بلال کو جگایا، میں بلال یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جس خدا نے آپ کو سلایا تھا اس نے مجھے بھی سلا دیا، اب میں بھی سو گیا۔ پھر آقا علیہ السلام میں جلدی کرو، یہاں سے سامان اٹھاؤ اور نکلو، روانہ ہو یہاں سے۔ وہاں سے روانہ ہوئے، آگے جا کے ٹھہرے۔ آقا علیہ السلام نے وہیں پہ وضو کرنے کا حکم دیا سارے صحابہ کو، سب نے وضو کیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے وہیں پہ اذان بھی دلوائی، وہیں پہ نماز بھی پڑھائی ہوئی۔ یہ چیزیں بیان کریں تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا آقا علیہ السلام نے وہیں پر فرمایا کہ یہ نماز وسطی تھی۔ کیا تھی؟ نماز وسطی تھی۔ اس سے عصر کی نماز جو غزوہ خندق میں رہی تھی، اس سے یہ ثابت ہو گیا اور واضح ہو گیا روز روشن کی طرح کہ جناب نماز وسطی جو ہے وہ نماز عصر والی ہے۔ کون سی نماز ہے؟ عصر والی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وقوموا للہ قانتین، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اور امیدیں باندھتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے نماز خوف کا ذکر فرمایا حالت جنگ میں۔ کس میں؟ حالت جنگ میں لڑ رہے ہیں، دشمن سامنے ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات میں نرمی دے دی، اپنے احکامات میں نرمی دے دی۔ عام بندے کو اجازت نہیں ہے، جو لڑ رہا ہے اس کے لیے اجازت ہے، جو لڑ رہا ہے اس کے لیے اجازت ہے۔ میں کہتا ہوں، کہتے ہیں مولوی اپنے لیے آسانی کے مسائل نکال لیتے، میں نے کہا نہیں یار، انہیں کمپنی دے رہی ہے، یہ سہولت کمپنی دے رہی ہے، تم بھی داخل ہو جاؤ، اس کمپنی کے ورکر بن جاؤ، تم بھی وہ کام کرو، تمہیں بھی وہ سہولتیں میسر آئیں گی، ہے یا نہیں؟ ان بندوں سے ہم پوچھتے ہیں یار تم سفر میں جاتے ہو نماز تھوڑی کیوں پڑھتے ہو؟ کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے چھوٹ۔ میں نے کہا تمہیں رب دیتا ہے، ہمیں نہیں دیتا۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی کتنا بڑا حکم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، جب مجاہد جہاد کی حالت میں ہو، دشمن سامنے حملہ کر رہا ہو، اس وقت مجاہد کو نماز ایک تو 2 رکعتیں معاف، مجاہد کو آخری 2 رکعتیں معاف، 2 رکعتیں پڑھے گا مجاہد، ہیں جی ہاں جہاد کی حالت میں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب پڑھے گا کیسے جی؟ جہاد کی حالت میں 2 لشکر بنائے جائیں گے مجاہدوں کے، یا امام ہی 2 ہوں۔ اگر وہ مقتدی کہیں کہ ہم نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام تھے نا اس وقت، تو کون یہ کہتے کہ حضور بھی تشریف فرما ہوں اور نماز کسی اور کے پیچھے پڑھ لیں؟ نماز تو پھر حضور کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے 2 گروہ کر لیے جائیں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ایک لشکر، ایک گروہ جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، ایک گروہ کو آقا علیہ السلام 2 رکعتیں 1 رکعت پڑھائیں، جی 1 رکعت پڑھائیں حضور۔ 1 رکعت پڑھنے کے بعد یہ تلوار اور نیزے اپنے تھالے وغیرہ اٹھائیں، یہ دشمن کے سامنے لڑنے کے لیے چلے جائیں، آقا علیہ السلام وہیں رہیں، وہ لشکر جو لڑ رہا تھا وہ آئے، یہ آگے آقا علیہ السلام کے پیچھے دوسری رکعت پڑھے، 1 رکعت یہ پڑھیں،
ہیں جی نماز یہ پوری کریں، پھر وہ آئیں وہ آگے اپنی ایک رکعت پڑھیں. اس طرح کر کے آقا علیہ السلام رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ نماز پوری کریں. اور مزے کی بات اگر حملے کے زیادہ خطرہ ہو تو فرمایا کہ پھر سواری پہ ہیں، سواری پہ منہ مشرق کی جانب ہے، مغرب کی جانب ہے، شمال کی جانب ہے، جنوب کی جانب ہے، مسلمان تھوڑے ہیں لڑنے والے، پھر جس حالت میں بھی نماز پڑھی جائے رکوع نہ ہو سکے نہ کریں، سجدے میں نہیں جا سکتے نہ جائیں. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرائض کی اتنی چھوٹ دے دی ہے. یہ جہاد تمہارے لیے اب ضروری ہے، دشمن سے لڑو، میں سجدہ بھی چھوڑتا ہوں تمہیں، رکوع بھی چھوڑتا ہوں، صرف سر تھوڑا سا نیچے کر لو، سجدہ بھی قبول ہو جائے گا، رکوع بھی تمہارا قبول ہو جائے گا. بتائیں بھائی یہ چھوٹ کس کو ہو رہی ہے؟ یہ مجاہد اسلام کو چھوٹ ہو رہی ہے، جو اسلام کے لیے جہاد کر رہا ہے، اسلام کی کوہان کو بلند کیے ہوئے بندہ ہے، اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی ہے. کتنا بڑا انعام ہے یار اس بندے پر جو دشمن کے سامنے لڑ رہا ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، میں اگر تمہیں خوف ہو تو پھر سوار ہو کر پیدل نماز پڑھ لو، دوڑتے دوڑتے چلتے چلتے نماز پڑھ لو، اور رکبانا یا پھر سواریوں پر ہی نماز پڑھ لو. راکب کی جمع رکبان ہے، میں تم سواری پر ہی نماز پڑھ لو تو بھی نماز تمہاری ہو جائے گی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، ہاں جب امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، مطلب پھر نماز پڑھو تم، كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے ویسے نماز پڑھو. بتائیں بھائی پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں سکھایا نماز کا؟ نماز ایسے پڑھو. وہاں تو یہ فرمایا رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، اور تو کچھ نہیں کہا نا، باقی سارا حضور نے سکھایا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ حدیث کی حجیت سب معلوم ہو گئی ہے. حضور سکھا رہے، رب فرماتا ہے میں سکھا رہا ہوں. مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا سکھانا رب کا سکھانا ہے، حضور کا بولنا رب کا بولنا ہے. تو اس سے ثابت ہوا جیسے قرآن حجت ہے، ایسے لجپال نبی علیہ السلام کا عمل بھی حجت ہے اور حضور کا فرمان بھی حجت ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ پہلے حکم تھا، یہ ذہن میں رہے، جب میراث کے احکامات نازل ہوئے اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ بندہ فوت ہو جائے، وہ فوت ہونے سے پہلے یہ وصیت کر جائے میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو سال پورا تم نے مکان کی سہولت بھی دینی ہے اور سال پورا اسے خرچہ بھی دینا ہے، سال پورا مکان بھی دینا ہے اور سال پورا خرچہ بھی دینا ہے، روٹی پانی کپڑے جو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ دینی ہے اسے. یعنی روٹی کپڑا مکان یہ تینوں چیزیں اس خاتون کو ملیں گی جو جس کا خاوند فوت ہو جائے. یہ میراث کے احکامات آنے سے پہلے کا حکم ہے، میراث کے احکامات آنے سے پہلے کا حکم ہے. یہ آیت مبارکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یتوفون منکم، اور وہ بندے جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، ان کی بیویوں کے لیے وصیت ہے کس چیز کی؟ متاعا الی الحول غیر اخراج، ایک تو گھروں سے نہیں نکالیں گے اور دوسرا سال بھر کا سامان دیں گے، انہیں سال بھر کا سامان دیں گے. فإن خرجنا، اگر وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرنے کے بعد سال سے پہلے پہلے خود ہی جانا چاہیں، کہیں نکاح کرنا چاہیں یا کوئی اور معاملہ کرنا چاہیں اپنا، تو فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، پھر نیکی کے طریقے کے ساتھ وہ کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، انہیں کرنے دو، انہیں کرنے دو. نکاح کرے تو نکاح کرنے دو، ہیں جی وہ اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہیں تو وہاں جانے دو، تمہیں منع کرنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی غلبے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. وللمطلقات متاع بالمعروف، اللہ اکبر. آخر میں پھر فرمایا اور طلاق والی عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرنا ہے، نیکی والا معاملہ کرنا. برتنے کی چیزیں تم نے دینی ہے، انہیں تحفے دینے ہیں، تحائف دینے ہیں، انہیں جن کو طلاق دے دی ہے تم نے انہیں دینا ہے تم نے. حقا علی المتقین، یہ رب تبارک و تعالی نے پرہیزگاروں پر واجب اور فرض کر دیا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.